بیٹے روح القدس کے نام پہ آمین۔ میں گلوری اینڈ ٹرو ٹی وی کی طرف سے آج خداوند کے زندہ کلام کے مقدس مرکز کی انجیل اس کا 1 باب 12 آیت سے 13 آیت تک پڑھوں گی۔ اور فیل فور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھنے اور سننے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ہم خداوند کے آج کے زندہ کلام میں سے پڑھا کہ خداوند کو ابلیس نے آزمایا 40 دن تک، 40 رات خداوند کو مکمل طور پر آزماتے رہے۔ ابلیس کیا ہے؟ آج ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ ابلیس کیا چیز ہے۔ ابلیس ایک مخالف ہے۔ ابلیس کو ہم شیطان کے الفاظ سے بھی کہتے ہیں، اور بلزبول کے نام سے بھی بولا جاتا ہے۔ ابلیس وہ شیطانی قوت ہے جو خدا کے مخالف ہے، اس کلام خدا کی مخالفت میں چلتی ہے، جو ہمیں روحانیت سے اور پاکیزگی سے، پاک روح سے دور رکھنے کی طرف چلاتی ہے۔ ہمیں خدا کے زندہ کلام کے مطابق چلنا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے مطابق پاک روح کی ہدایت اور پاک روح کی قوت سے جلال اور برکت پانی ہے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بھی جب انہوں نے بپتسمہ لیا تو آسمان سے کبوتر کی مانند پاک روح اتری، اور بپتسمہ کے بعد ان کو بیابان میں ابلیس لے گیا، اور وہ جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، اور ابلیس اس کو آزماتا رہا مختلف حربوں سے، مختلف طریقوں سے۔ آزمائش کے اس دور میں یسوع نے صرف اور صرف ابلیس کو یہی کہا کہ اے ابلیس، آدمی روٹی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ خداوند کے اس کلام سے جیتا ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ خداوند کی ستائش اور اس کی تمجید ابدالآباد ہوتی رہے، کیونکہ تو ہی قدوس ہے اور وہی برحق خداوند ہے۔ خداوند نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا۔ پانی منہ کے ساتھ خداوند کا وہ عہد ہے۔ جب طوفان کے وقت خداوند نے وہ عہد باندھا تھا نوح کے ساتھ کہ میں آئندہ کبھی بھی تمہیں اس طرح نہیں آزماؤں گا، کبھی بھی تم پر اس طرح کا طوفان نازل دوبارہ نہیں کروں گا، اور نہ ہی اس طرح ملیہ میٹ کروں گا، بلکہ تم میں سلامتی بخشوں گا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو پانی مشابہت رکھتی ہے بپتسمہ سے بھی۔ بپتسمہ سے مشابہت رکھنے سے ہمیں خداوند کا روح میں آ جاتے ہیں، اور روح انسان کی صرف روٹی ہی سے نہیں، بلکہ ہر کلمہ سے، ہر خداوند کی بات سے، ہر خداوند کی روحانیت سے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق زندہ رہنا ہے، اس کی کلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم روزے رکھیں، روزے رکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف بھوکے رہیں، کھانے پینے سے باز رہیں، نہیں، بلکہ ہمیں مسیحی روزے رکھنے ہیں۔ وہ مسیحی روزے جو ہمیں خداوند اپنے پاک کلام کے مطابق چلاتا ہے۔ مسیحیت میں ہمیں سرفرازی بخشتا ہے، مسیحیت میں ہمیں اپنی زبان، ہمیں اپنے دل، ہمیں اپنے قدموں کو بھی، ہمیں اپنی ہر سوچ کو ابلیسی قوتوں سے دور رکھنا ہے۔
ہر اپنے کام کو مسیحیت میں چلانا ہے، روحانی روزے رکھنے ہیں، روحانیت میں، برکتوں میں، پاک روح میں روزے رکھنے ہیں۔ یہ نہیں کہ روٹی اور پانی سے ہی کیونکہ ہم جیتے نہ رہیں گے، کیونکہ خداوند کے روح کے ساتھ، خداوند کے منہ سے جو باتیں نکلتی ہے اس کے حکموں کے مطابق عمل کرنے سے، اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق زندگی گزارنے سے ہمیں روح اور سچائی میں قوت اور برکت ملتی ہے۔ ہمیں خداوند کی ستائش میں لگے رہنا چاہیے، اس کی تبلیغ میں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ تاکہ ہم قوت اور جلال سے بھرے رہیں، ہم خداوند کی حضوری میں سربوجود رہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی حضوری میں سربوجود ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاک ہیکل میں بھی داخل ہوں۔ اور پاک ہیکل میں ہمیں کس طریقے سے داخل ہونا ہے؟ شکر گزاری کرتے ہوئے، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں داخل ہو اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں حاضر ہوں، پاک معموری کے ساتھ، پاک روح کی قوت اور برکتوں کے ساتھ رہنمائی میں، خدا کی پاک روح میں رہنمائی کرتے ہوئے اس کی ستائش میں لگے رہیں، اس کی پاکیزگی میں سربوجود ہوں، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ میں اس کی پانی اور روٹی میں برکت دوں گا۔ وہ کس طرح برکت دوں گا؟ کہ جب ہم دل و جان سے اس کی راہ پہ چلیں گے، جب اس کے قدموں کے مطابق عمل کریں گے، اس کے حکموں پر چلتے چلتے اس کی بارگاہوں میں اپنے پاک قدم بڑھائیں گے، پاکیزگی میں رہیں گے، اور وہ ہمیں روحانی روٹی عطا کرے گا۔ ہمیں سوئے ہوئے جاگتے ہوئے بھی اپنی پاک حضوری میں رکھے گا، اور اپنے سوتے ہوئے جاگتے ہوئے ہمیں اپنی پاک روحانی خوراک مہیا کرے گا۔ کبھی ہم آزمائش میں نہ رہیں بلکہ ہم خداوند کی ستائش میں لگے رہیں۔ خدا کو کبھی نہ آزماؤ بلکہ خداوند کی حضوری میں رہو، اور ہمارے وہ روزوں کو قبول اور منظور فرمائے۔ خداوند نے فرمایا ہے کہ تم روزے اس طرح رکھو کہ صرف غیر قوموں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، بلکہ کیا کرو کہ اپنے سر پر تیل ڈالو، اپنے سر پر تیل ڈالو اور منہ دھو، تاکہ خداوند جو آسمانوں پر تخت نشین ہے وہ تمہیں روزہ دار جانے، وہ تم پر معموری لائے اپنی، اور تمہیں پاکیزہ اور مسح کرے۔ تیل علامت ہے مسح کرنے کی۔ جب بادشاہوں کو مسح کیا جاتا تھا تو تب بھی ان کو تیل سے مسح کیا جاتا، اور جب ہمارے کلام میں، ہماری کلیسیا میں، ہمارے بشپ صاحبان کو بھی جب مسح کیا جاتا ہے تو ان کے سر پر تیل لگایا جاتا ہے، اور فادر صاحبان کو بھی ان کے ہاتھوں کو مسح کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں مسح اپنے آپ کو کرنا ہے۔ مسح کرنے سے ہمیں پاکیزگی ملتی ہے، قوت پاک روح کی ملتی ہے، روح اور سچائی میں ہمیں ایک قوت اور سچائی کے ساتھ چلنے کی توفیق ملتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو خدا میں پکا کر دیتے ہیں، روح اور سچائی میں چلا لیتے ہیں، اور ایک مسیحیت میں ہم اس میں بدل جاتے ہیں۔ سر تک پاؤں تک بدلنے سے ہم خداوند کی قوت اور جلال میں چلتے ہیں۔ وہ خداوند ہمارا رحمتوں سے بھرا ہوا رب ہے۔ خداوند کے ساتھ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم خداوند کا خوف بھی اپنے دل میں رکھیں، کیونکہ خداوند کا خوف کیا ہے؟ دنائی کا شروع۔ خداوند کے خوف سے ہم نجات کے راستے پر چلتے ہیں، اور ہمیں روح کے پھل مل جاتے ہیں۔ روح کے پھل سے ہمیں قوت، برکت اور رحمت ملتی ہے، کیونکہ خداوند ہم پر پھر رحم کرتا ہے۔ خداوند کی قوت رحمتوں سے بھری رہتی ہے، کیونکہ وہ رحیم و کریم آسمانی رب ہے، وہ قدوسیت سے بھرا ہوا رب ہے۔ خداوند ہم پر رحم فرمائے، اپنی پاک روح کی بارش عطا کرے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم خداوند کے
روح کے مطابق چلتے ہوئے اس روزوں کی آزمائش میں ہم جس طرح خداوند یسوع مسیح آزمائش میں پورے اترے تھے، ہم بھی خداوند کی آزمائش میں پورے اتریں، تاکہ ہم روح اور سچائی میں چلتے رہیں، پاکیزگی میں، قوت اور جلال سے بھرے رہیں، اور خداوند ہمارے دشمنوں کو پاؤں تلے کر دے گا۔ کون ہمارے دشمن ہے؟ وہ ابلیسی قوتیں جو ہمیں خداوند سے دور کرتی ہیں، جو ہمیں خداوند سے کے آگے سربابجود رہنے سے، اس کی حمد اور ستائش کرنے سے دور رکھتی ہیں۔ اور خداوند نے کیا کہا ہے کہ میں تمہارے دشمنوں کو شرمندگی کا لباس پہناؤں گا۔ اس لیے خداوند کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے، اس کی پاکیزگی میں لگے رہنا چاہیے۔ خداوند ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، کس میں؟ روحانیت میں اس کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور ان سب کے ساتھ ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، پاک روح کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ رحمت خداوند کی، برکت اور شفقت اسی کی ہو۔ خداوند تجھ پر رحم فرماتا ہے، فرمانے والا کہتا ہے کہ پہاڑ تو جاتے رہتے ہیں اور ٹیلے ٹل جائیں گے، لیکن میری شفقت کبھی تجھ سے نہ ٹلے گی۔ خداوند کی ستائش اور اس کی تمجید میں ہم سرخرو تب ہوتے ہیں جب ہم اس کی آزمائش میں پورے اترتے ہیں، اس کی پاکیزگی میں رہتے ہیں۔ خداوند کے جلال میں مسرور رہو، روح اور سچائی سے دعا کرو، اپنی آنکھوں میں سرما لگاؤ، سر پر تیل لگاؤ، تاکہ ہم روح اور سچائی سے مسح کیے جائیں اور اپنی آنکھوں میں سرما لگانے سے اس روحانی قوت میں بدل جائے، اور ہماری نظریں، ہماری آنکھیں صرف اس مسیح کی طرف پرستار رہیں جو خداوند ہمیں اپنا جلالی بادشاہ بناتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاک روح سے نوازوں گا اور اپنے پاک نام سے جلال بخشوں گا، اور اپنی پاک روح تجھے عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی سلامتی تجھے دوں گا، اپنے ساتھ تمہیں جلالی بنا لوں گا۔ اور جلالی ہم کس صورت میں بن سکتے ہیں؟ جب ہمیں اس کے حکموں پر عمل کریں گے، جب ہم اس کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس ابلیسی قوتوں کو توڑ ڈالیں گے، اور وہ ہمیں برکت، قوت اور سچائی میں بدل دے گا۔ وہی ہمیں روحانیت اور ہمیں سچائی اور قوتوں کی بارشوں سے نوازے گا، کیونکہ خداوند کی راست بازی پہلے ہم ڈھونڈیں گے تو اس کی بادشاہی ہمیں ملے گی۔ ہر وہ سرفرازی، ہر وہ چیز جو خداوند نے ہمیں عطا کی ہے، جو ہمیں خداوند سے امید رکھتے ہیں، وہ ہمیں خداوند یسوع مسیح ہمیں عطا کرے گا، کیونکہ اس نے اپنی پاکیزگی میں ہمیں کلام سکھایا ہے، اپنی روحانیت میں ہمیں برکت بخشی ہے، ہمیں اپنے پاک روح القدس سے نوازتا ہے، اور روح القدس سے نوازنا خداوند کی معموری میں سے ایک معموری ہے۔ خداوند کا روح جو ہم پر ہوتا ہے، وہ خداوند کا جلوہ اور خداوند کی پاک روح کا سایہ رہتا ہے۔ خدا کے مسیح تو تم میں ہے، تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے۔ ہم مسیح میں تو ہیں، یعنی ہماری روح تو مسیح میں ہے، لیکن ہمارا جسم اور ہمارا بدن جو ہے گناہ کے سبب سے مردہ ہے، لیکن روح راست بازی کے سبب سے زندہ رہے گی۔ ہمیں راست بازی میں چلنا ہے، ہمیں خدا سے دعا کرنی ہے، خدا سے منت کرنی ہے کہ خداوند ہمارے قدموں کو اپنی راستوں کی طرف چلا، تاکہ ہم کبھی وہ قدم نہ اٹھائیں جو تیری مرضی کے مطابق نہ ہو۔ ہم وہ زبان، ہم وہ ہونٹ نہ کھولیں جو خداوند کی مرضی کے مطابق نہ چلے، ہم وہ اپنی نظر نہ اس سائڈ پہ اٹھائیں جو اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو، کیونکہ ہم اگر
खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी नज़रें उठाएंगे तो हमें ऐब जोई नहीं किसी पर आएगी। हम अगर ये है कि खुदावंद ने फरमाया कि अगर तुम बुरी निगाह से भी किसी को देखोगे तो ये भी तुम्हारा गुनाह गिना जाएगा। इसलिए हमें खुदा से दुआ यही करनी है कि हम किसी पर भी बुरी नज़र से ना देखें और ना ही किसी बुरे काम की ख्वाहिश रखें। ये हमें कौन फरमाता है? ये हमें पाक रूह की हदायत मिलती है। पाक रूह हमें बताता है कि क्योंकि हम शैतान के प्याले से और खुदावंद के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। हम खुदावंद के दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान दोनों में शरीक नहीं हो सकते। हम खुदावंद की गैरत को जोश ना दिलाएं। हम खुदावंद की गैरत को जोश ना दिलाएं, क्योंकि खुदावंद की गैरत को जोश दिलाना आजमाइश है और हम आजमाइश नहीं देना चाहते। खुदावंद की आजमाइश नहीं करते, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया है खुद, जब इब्लीस ने उन्हें आजमाया था तो खुदावंद ने खुद कहा था कि तू खुदावंद को मत ना आजमा। इसलिए हम खुदावंद को नहीं आजमाते, बल्कि उसके आगे तलबगार रहते हैं, उसकी मसीहत में, उसकी कुव्वत में, उसकी पाकीज़गी में हर वक्त तैयार रहना चाहिए। खुदावंद में मुस्तहिद रहना चाहिए, क्योंकि खुदावंद का जलाल ही हमारे लिए बाइस से बरकत और बाइस से सलामती साबित होता है। हमें खुदावंद ने फरमाया कि अपना गुस्सा ना करो, गुस्सा इतना कर, क्योंकि अपने गुस्से पर हम काबू पाएंगे तो हम क्या करेंगे? कुव्वत और जलाल से भरे रहेंगे और अपने हलीमी पैदा करेंगे, अपने में कुव्वत और जलाल की रूह के साथ भरे रहें। हमें खुदावंद में जलाल पाना है, क्योंकि खुदावंद निजात का खुद और रूह की तलवार है। और खुदावंद का क्या है? ये क्या है? खुदावंद का कलाम है जो हमें इस रूह की तलवार और निजात का खुद हमें देता है कि हम रूह और सच्चाई में चलें, खुदावंद के कलाम के साथ लगे रहें और हर वक्त क्या करें? रूह में दुआ करते रहें और खुदावंद से मिन्नत करते रहें। इसी गरज से जागते रहें कि सब मुकद्दसों के वास्ते भी बिला नागा दुआ करें और अपने आपके लिए भी, और हर बंदे, हर बशर के लिए जो मसीह में चलता है, जो मसीह के कलाम के मुताबिक अमल करता है, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया है कि जो मेरे साथ है वो मेरे खिलाफ नहीं। इसलिए हमें सब के लिए दुआ गो रहना चाहिए। अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करें ताकि वो भी रूह और सच्चाई में चलें और रोज़ा और पाक अमनी और पाक दामनी के साथ रहें, तो हम कुव्वत और जलाल से भर जाएंगे और निजात और खुद की तलवार और खुदावंद का कलाम जो रूह की कुव्वत से भरा रहता है उसमें रूह और सच्चाई में चलते रहें और खुदावंद में बरकत, कुव्वत और बरकत पाएँ, रहमतों से भरे रहें। खुदावंद हम सबको अपने पाक कुव्वत और जलाल में रखे। आमीन।